تعارف سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو یہ سورت نازل ہوئی۔ یہاں اسلامی دعوت کے جو مخاطب تھے وہ مکہ کے باشندوں سے مذہبی، ذہنی اور عمرانی اعتبار سے مختلف تھے۔ خود دعوت اسلامی جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ اس لیے ہمیں اس صورت میں جو 40 رکوع اور 286 آیتوں پر مشتمل ہے، جس کے الفاظ 6031 اور حروف کی تعداد 20,000 ہے، مکی صورتوں کے اعتبار سے بین اور صاف فرق معلوم ہوتا ہے۔ اہل مکہ مشرک و بت پرست تھے، وہی نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہ تھا۔ قتل و غارت اور لوٹ مار میں وہ فخر اور لذت محسوس کرتے تھے، اس لیے مکے میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی اصلاح پیش نظر تھی۔ یثرب کے اصلی باشندے گو انصار تھے، لیکن قوت و اقتدار یہود کے ہاتھ میں تھا، اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت متاثر تھے۔ یہود کیونکہ اہل کتاب تھے، اس لیے وہی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی قومی برتری کے نشے میں اس حد تک مست تھے کہ وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سے دنیاوی فائدے کے لیے تورات کی واضح آیتوں کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہ کرتے۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا، یثرب کی زرخیز زمینیں اور شاداب باغات ان کی ملکیت میں آ چکے تھے۔ علم و دانش میں انصار کو ان سے کوئی نسبت ہی نہ تھی، آئینی طور پر نہ صحیح لیکن عملی طور پر حکومت یہود کی تھی۔ یہ حالات تھے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قدم رنجہ فرمایا اور یہود و انصار کو اسلام کی دعوت دی۔ یہود تو تل ملا گئے، انہیں اپنی عظمت و جلال کے محلات مسمار ہوتے دکھائی دینے لگے۔ کہاں ان کی خود بینی اور خود پرستی، اور کہاں ایک نئے دین کے قبول اور ایک نئے رسول کی اطاعت کی دعوت۔ یہود کیسے اس دین کو قبول کر لیتے؟ ان کے سامنے تو رکاوٹوں کے کئی پہاڑ تھے، ایک سے ایک بلند اور ایک سے ایک کٹھن۔ اب قرآن کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور ان فلک بوس چوٹیوں کو پیوند خاک۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی اصلاح کے لیے وقف ہیں۔ دوسری نئی صورتحال جس سے مدینہ میں اسلام کو واسطہ پڑا وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکہ سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ صلاحیتیں بیدار ہو رہی تھیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسے مضبوط خطوط پر ان کی تنظیم کر دی جائے کہ کثرت وحدت میں کھو جائے اور کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جس میں بد نظمی اپنے قدم جما سکے۔ اسے اب ضرورت تھی ایسے قانون کی جو ان کی دیوانی اور فوجداری مقدمات کا فیصلہ کرے، ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے قالب کی کہ جس میں ملت کا ہر فرد اپنے کردار کو ڈھالے تاکہ اس کی خوبیاں اور نیکیاں اجتماعی رنگ اختیار کر لیں۔ اسے ضرورت تھی ایک ایسے آئین کی جس پر ان کی عالمگیر سیاست کی بنیاد رکھی جائے۔ ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں قانون، اخلاق، آئین اور سیاست کے بیشتر قواعد و ضوابط بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے، مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم سہتے اور چپ ہو جاتے، مدینہ طیبہ میں جب مسلمان اکٹھے ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا عزم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالی نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے ٹکر لینے کی اجازت دے دی اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے کسی اور بے بسی اور مخالفت کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ۔ فتح یاب تو وہی ہوتا ہے جس کے شامل حال میری تائید اور نصرت ہوتی ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یقیناً تم ہی غالب و منصور ہو۔ ملت اسلامیہ کے لیے قبلے کا تعین بھی فرما دیا تاکہ ان کی توجہات کا ظاہری مرکز بھی ایک ہی ہو جائے اور ان کی عبادتیں انتشار کا شکار ہو کر اپنا جماعتی حسن نہ کھو دیں۔ اگر ان امور کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ سورہ بقرہ کا مطالعہ کریں گے
تو شاید زیادہ مفید ثابت ہو۔